نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام جملہ سامعین کرام، محترم المقام محمد شفیع صاحب کے گھر میں ان کی اہلیہ محترمہ کے ایصل ثواب عامر بھائی کی والدہ صاحبہ کی بخشش کی دعا کا پروگرام ہے، اور یہ آج کا جو پروگرام ہے یہ انشاءاللہ ہمارا سلسلہ درس قرآن کا پہلا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ 15 دن یا ماہانہ یہ پروگرام ہم انشاءاللہ بترتیب چلائیں گے۔ آپ احباب کو انشاءاللہ اس کی اطلاع ہوا کرے گی۔ آپ احباب جس طرح آج تشریف لائے ہیں اسی طرح ہر بار تشریف لانا ہے۔ انتہائی مختصر سا پروگرام ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الحجرات کی پہلی آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اسی سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ الحجرات ہے۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرات کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے 2 رکوع ہیں اور اس کی 18 آیات مبارکہ، اور اس سورت کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا، اس سورت کا جو پہلا حصہ ہے وہ ادب رسول اور عقائد پر مشتمل ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ تربیت پر ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری۔ ادب اور احترام رسالت یہ عقیدہ ہے، اور اس کے بعد آداب زندگی۔ اچھا عقیدہ اور اچھے اعمال دونوں کو ملائیں، اس کو کامیابی کا راستہ کرتے ہیں۔ اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے نزول کے ترتیب سے 146 یا 148ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے یہ 49ویں نمبر پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلا جو ادب مسلمانوں کو، اہل ایمان کو سکھایا ہے، اس کا جو انداز بیاں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو یا ایہا الذین آمنو کے خوبصورت ٹائٹل سے نوازا۔ یہ اللہ کا بہت محبت بھرا انداز۔ اگر بچوں کو پیار سے بلائیں اور ان کو بڑا سخت سے سخت پیغام بھی دیں تو وہ جلدی ایکسیپٹ کر لیتے، اگر سختی سے بلائیں اور چھوٹا سے بھی کام بتائیں تو وہ بھی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا ادب سکھانا تھا، محبت سکھانی تھی، محبت سے بلایا۔ ادب سکھانا تھا، ادب والے خوبصورت الفاظ کا چناؤ فرمایا، اور یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا۔ اسم کی جو شان نزول ہے اس پر مختلف آراء اور روایات موجود ہیں۔ جو مشہور روایات ہیں وہ یہ ہیں، ایک روایت تو یہ ہے عید الاضحیٰ کا موقع تھا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نماز عید الاضحیٰ نہیں پڑھائی، کچھ احباب نے، کچھ صحابہ نے عید قربانی پہلے کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ادب سکھایا کہ میرے محبوب نے ابھی تک قربانی نہیں کی تھی، تم نے پہلے کر لی، میرے مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھا کرو۔ اور ان کو آرڈر ہو گیا کہ جنہوں نے پہلے قربانی کر لی ہے کملی والے سے وہ دوبارہ قربانیاں کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ احباب نے رمضان مبارک کا روزہ پہلے رکھنا شروع کر دیا۔ ابھی سرکار نے روزے شروع نہیں کیے ہوتے تھے، چونکہ چاند کا تعین ہوتا، فیصلہ ہوتا تو پھر روزے شروع ہوتے، ابھی تو سرکار نے روزہ نہیں رکھا ہوتا تھا، کچھ احباب پہلے رکھ لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ حکم آرڈر فرمایا تو اس کے بعد صحابہ کرام انتظار کیا کرتے تھے، جب تک سرکار روزہ نہیں رکھتے تھے صحابہ کرام روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مشاورتی اجلاس ہوا کرتے تھے، مختلف پروگرامز ہوتے تھے، اس میں بھی سب سے پہلے مصطفیٰ کی رائے آپ بولتے، آپ اس کو شروع فرماتے، اس کے بعد باقی۔ اگر ایسا نہ ہوتا، کوئی پہلے بول پڑتا، اس کے لیے حکم آ گیا کہ آگے نہ بڑھا کرو، اب صحابہ کی زبانیں بند ہو۔ ادب کا یہ تقاضا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں اس کی وضاحت لکھی، آپ نے فرمایا اس آیت کریمہ کا شان نزول کوئی بھی ہو سکتا ہے، سبب نزول کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن حکم ہر مسلمان کے لیے عام ہے، خواہ وہ قربانی کا مسئلہ ہو، خواہ وہ نماز کا مسئلہ ہو، خواہ وہ روزے کا مسئلہ ہو، خواہ وہ انسان کے اپنے بول چال کا مسئلہ ہو، خواہ وہ انسان کی زندگی کے کسی کام کا مسئلہ ہو، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر مصطفیٰ کے ساتھ کوئی سفر کر رہا ہو، اس کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ مصطفیٰ سے آگے نہیں بڑھنا، آگے مصطفیٰ ہوں پیچھے غلام۔ ہاں، اگر مصطفیٰ کسی کو خود اجازت دے دے آپ آگے آگے چلے راستہ بتانے کے لیے یا کسی ضرورت سے، جب اجازت ہو جاتی تو یہ مسئلہ مستثنا ہو جاتا۔ اسی طرح حتیٰ کہ اگر ایک دسترخوان پہ مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے، تب بھی یہی حکم تھا، جب تک مصطفیٰ اپنا کھانا شروع نہ فرما لے اس وقت تک کوئی کھانے کا لقمہ نہیں توڑ سکتا۔ اگر مشاورتی اجلاس ہوتا تو اس میں بھی اپنی رائے نہیں، بلکہ حکم یہ آیا، آپ صلح حدیبیہ پہ دیکھ لیں، صلح حدیبیہ پہ جب کافروں نے سرکار دو علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کیے، حالانکہ اس وقت جتنے بھی شرائط تھے سارے مسلمانوں کے مخالف تھے اور کافروں کے حق میں تھے، لیکن سرکار نے اس کو قبول فرما لیا۔ جب قبول فرما لیا تو مختلف صحابہ نے مختلف باتیں کی، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کافی حد تک وہ تکرار و بحث تک آ گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ رسول سے آگے مت بڑھو، بلکہ اللہ رسول کی رائے کا انتظار کرو، جب اللہ رسول کا حکم آ جائے تو اس کے بعد اپنی رائے دے دو، لیکن اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد زبانیں بند ہو گئی، انتظار کیا جاتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کا حکم کیا آتا ہے، اس کے بعد معاملہ۔ تو مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شان نزول تو وہ مخصوص موقع تھا، لیکن حکم ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے وہی ہے کہ پہلے ذات مصطفیٰ۔ آج بھی یہی حکم ہے۔ اب آج کیا حکم ہے؟ ایک سائڈ پہ بندے کی اپنی رائے ہو، ایک سائڈ سے حکم مصطفیٰ، اپنی رائے کو پیچھے کر دینا ہے، حکم رسول کو گلے سے لگا۔ ایک سائڈ پہ اپنا دنیا کا مفاد ہو، ایک سائڈ سے شریعت کا پیغام ہو، شریعت کے پیغام کو مقدم رکھنا ہے،
اپنی خواہش کو پیچھے کر دینا، آج بھی یہی حکم۔ تو یہ اس کا شان نزول اور اس کا پس منظر ہے۔ اگلی بات علماء نے لکھا ہے اس آیت کریمہ میں اس آداب کے تحت ایک بات تو یہ بھی سمجھ آئی، یہ دربار کتنا اونچا ہے، یہ بارگاہ کتنی بلند ہے۔ آپ ساری کائنات کی سٹڈی کر لیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے واقعات پڑھیں، ان کے آداب دربار پڑھیں، ہر بڑے آدمی کا ادب جو ہے وہ ان کے دربان سکھاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اس کے آداب بارگاہ جو ہیں وہ ان کے نوکر سکھاتے ہیں، ان کے ملازم سکھاتے ہیں، ان کے گارڈ سکھاتے ہیں، ان کے وزراء سکھاتے ہیں۔ بادشاہ خود تو نہیں سکھا رہا ہوتا کہ میرے دربار میں آنا تو ایسے آنا ہے پھر ایسے آنا، نہیں، بلکہ وہ ملازموں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہی سب کچھ کرتے ہیں، وہی بتاتے ہیں، وہی بندے کو آنے کی اجازت دینی ہے نہیں دینی، کہاں سے وہ ترتیب لگاتے ہیں۔ یہ واحد بارگاہ ہے اس کائنات میں جس کو بارگاہ مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ واحد بارگاہ، اس بارگاہ کے آداب خود خدا سکھا رہا۔ جس بارگاہ کے آداب خدا سکھاتا ہے، اس بارگاہ کا عظمت اور اس کی بلندی کا عالم کیا ہو۔ دوسری بات، یہاں جن لوگوں نے قربانی کی تھی، خدا سے پہلے کی تھی یا مصطفیٰ سے پہلے کی؟ صاحب ظاہر مصطفیٰ سے پہلے۔ اچھا، جن لوگوں نے روزے پہلے رکھے تھے، خدا سے پہلے روزے رکھے تھے یا مصطفیٰ سے پہلے رکھے تھے؟ اب کہنا یہ چاہیے تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید رسول اللہ، بین رسول اللہ، رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ وہ آگے مصطفیٰ سے بڑھے تھے، نہ کہ خدا سے آگے بڑھے تھے۔ خدا سے تو آگے کوئی بڑھ سکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ بات تھوڑی توجہ سے سنیں۔ آگے بڑھنے کے دو تصور ہیں، یا کوئی آدمی مکان میں جگہ کے اعتبار سے آگے بڑھ جاتا ہے، یا زمانے اور وقت کے اعتبار سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ زمان سے بھی پاک ہے، وہ مکان سے بھی پاک ہے، تو اس سے آگے تو بڑھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہاں کیوں کہا گیا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں؟ اللہ اور رسول دونوں سے آگے نہ بڑھنے سے اشارہ اس بات کی طرف تھا، اللہ بتانا یہ تھا میرے مصطفیٰ کا ادب خود میرا ادب ہے، دربار مصطفیٰ کی تعظیم دربار خدا کی تعظیم ہے، کملی والے کے ساتھ معاملات خود خدا کے ساتھ معاملات ہیں۔ گویا دربار مصطفیٰ ہی دربار خدا، جو یہاں با ادب ہے وہ وہاں با ادب ہے، جو یہاں بے ادب ہے وہ وہاں بھی بے ادب ہے۔ تو اس لیے یہ تناظر پیش کیا گیا، فرمایا اس دربار کا ادب کر لو، یوں سمجھو ہم نے خدا کا ادب کر لو۔ تیسرا مسئلہ امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں بیان کیا، انہوں نے فرمایا انبیاء کی وراثت جو ہے وہ مال نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علم ہوا کرتا، اور علم کے ورثاء امت کے علماء۔ جس طرح ادب بارگاہ مصطفیٰ تھا، اب ان کے ورثاء کا ادب بھی امت پہ لازم ہے۔ علماء حق کا بھی ادب کرے، احترام کرے، آگے نہ بڑھے۔ ان پر انہوں نے دلیل پیش کی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آگے چل رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سرکار نے بلایا، فرمایا ابو درداء ابو بکر سے آگے؟ آپ کو پتہ نہیں ابو بکر وہ جوان ہے جو اس امت کا سب سے افضل انسان، افضل انسان سے آگے چل رہے ہو، پیچھے آ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے امت کے افضل انسان سے آگے نہیں بلکہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اللہ کے فضل سے اہل سنت کو یہ آج بھی شرف حاصل ہے، ہم ہر افضل سے پیچھے چلتے، ہم مفضول کو آگے نہیں بڑھتے۔ اسی کے تحت ایک مسئلہ علماء نے یہ بھی لکھا، آج بھی کچھ لوگ قرآن کا ادب کرتے، پیٹھ نہیں کرتے، بغیر غلاف کے اٹھانے سے بھی، نیچے اپنے سطح سے نیچے نہیں رکھتے۔ اگر ایک آدمی کہیں بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، ساتھ قرآن نیچے نہیں، بلکہ اپنے سر سے اوپر رکھتے، اپنے معاملات اٹھنے بیٹھنے سے اونچا رکھتے، ادب کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اگر علماء کو نسبت علم مصطفیٰ سے ہے، ان کا ادب لازم ہے،
تو یہ کتاب تو خود سینہ مصطفیٰ پہ اتری، اس کو کتنی قرب ہے۔ کلام خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، اللہ کی طرف سے یہ نور اترا ہے، سینہ مصطفیٰ سے امت کو پہنچا ہے، اس کا کتنا قرب ہے اور اس کا کتنا ادب ہے۔ تو اس کا جتنا ادب ہے، جتنی قربت ہے، اس کا احترام بھی اسی طرح۔ لہذا آج بھی باقی کتاب میں ایک طرف، قرآن ایک، قرآن کا ہر لفظ با ادب ہے، ہر لفظ کو ادب۔ ہمارے ہاں عجب میں بالخصوص یہ انڈیا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، ان ممالک میں بہت زیادہ کتاب کا ادب ہے، قرآن کا ادب ہے، جبکہ عرب میں بہت کم ہے۔ ہم نے مدینہ پاک میں دیکھا، مکہ شریف میں دیکھا، وہاں پہلی تو بات ہے اس پہ غلاف ہی نہیں ہے، قرآن پاک ویسے رکھے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر وہ اٹھاتے ہیں تو وہ تعظیم نہیں ہے، وہ تکریم نہیں ہے، سامنے قرآن رکھے ہیں، لوگ سیدھے پاؤں کیے ہو، سر کے نیچے رکھ لوگ لیٹ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اتنی بڑی بلند کتاب ہے، کائنات میں اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اتنا بڑا بلند کلام ہے، یہ کلام خدا ہے، اس جیسا کوئی کلام نہیں ہے۔ اس کا جتنا ادب کریں گے اتنا ہی اس کا نور انسان کے سینے میں اترتا ہے۔ اگر ادب نہ کریں تو بے ادب آدمی کے سینے کا نور جھڑ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس قرآن کا ادب کرنا ہے۔ آخری بات، علماء نے لکھا ہے یہ جو درس قرآن ہوتا ہے، یہ درس حدیث ہوتا ہے، اس کا ادب کا لحاظ ایسے ہے، اگر آدمی صحیح توجہ سے اس کا لحاظ کرے تو لحاظ یہ بنتا ہے، آدمی یوں سوچے درس قرآن یہ ہے اللہ کی طرف سے وہی اتری سینہ مصطفیٰ پہ، مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو سنائی، جو کیفیت وہاں تھی وہی کیفیت آج بھی ہے۔ درس حدیث میں یہی حکم ہے، جب درس حدیث میں بیٹھے ہو تو اتنی توجہ سے ادب سے بیٹھے، یوں سمجھیں کہ یہ مصطفیٰ کی طرف سے توجہات نصیب ہو۔ اگر جب آدمی اتنے بڑے تصور میں ادب میں بیٹھتا ہے تو پھر اس کا حقیقی نور نصیب ہوتا ہے۔ جتنا ادب بڑھتا جائے گا اتنا نور نصیب ہوتا جائے گا۔ اگر ادب میں کمی ہوگی تو پھر نورانیت میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ادب پہلی سیڑھی ہے، پہلا قرینہ ہے انسان کی کامیابی، ادب سے ہی کام کرنا ہے۔ آخری جملہ کہہ دوں، قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا بھی منع۔ کتنا بڑا ادب، لا یمسہ الا المطہر، قرآن کو ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کی جلد کو بھی ہاتھ نہیں لگا، حالانکہ دو گتے ہیں، اس کلام کے ارد گرد دو گتے ہیں، ان گتوں کو بھی ہاتھ لگانا منع ہے۔ کپڑے کے ساتھ، غلاف کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں اٹھا سکتے۔ اتنا ادب ہے اس کتاب کا۔ آج ہم اس کتاب کو سیکھنے کے لیے، آج کا یہ ہمارا پہلا پروگرام